بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکشن فلموں کے سلطان کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ سلطان رائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1938 کو ہندوستان کے شہر سہارنپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ پاکستان ہجرت کر کے آئے، پہلے کراچی پھر راولپنڈی میں رہے، پھر لاہور شفٹ ہو گئے۔ سلطان رائی کا تعلق ارائی فیملی سے تھا۔ سلطان رائی نے کل 804 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 100 سے زائد اردو اور باقی پنجابی۔ 500 فلموں میں بطور ہیرو کے اداکاری کی اور کم و بیش 100 میں بطور ویلن کام کیا۔ جب ان کو قتل کیا گیا ان کی عمر 58 سال تھی اور تقریباً 54 فلم زیر تکمیل تھی۔ سلطان رائی نے 50 کی دہائی یعنی 1956 میں ایک بہت ہی معمولی کردار سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا، جہاں بہت سی ناکامیوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اس دور میں سٹیج ڈراموں میں بھی کام کیا، 2 دہائیوں تک مسلسل محنت کرتے رہے اور وہ 70 کی دہائی میں اپنے شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ ویلن اور ہیرو دونوں روپ میں بہت مشہور ہوئے، لیکن بطور ہیرو انہیں زیادہ پسند کیا گیا۔ ان کی جوڑی مصطفیٰ قریشی اور انجمن کے ساتھ بہت مقبول ہوئی۔ پہلے چھوٹے چھوٹے کردار ادا کرتے رہے، جیسے فلم چاچا جی اور خون کا رشتہ وغیرہ، اور پھر فلم بدلہ میں ویلن کا کردار کیا۔ 1970 میں رنگیلا کی اردو کی مشہور فلم رنگیلا میں بھی ویلن کا کردار ادا کیا۔ اس کردار میں ان کو بہت پسند کیا گیا۔ ان کے بعد 1971 میں فلم بابل میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ فلم باکس آفس پر سپر ہٹ ہوئی اور پھر ان کی محنت اور قسمت رنگ لے آئی۔ ان کو فلم بشیرہ میں کاسٹ کر لیا گیا، جو کہ 1972 میں ریلیز ہوئی، اور اس فلم بشیرہ نے پورے ملک میں دھوم مچا دی، جن میں ان کے کردار کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ پھر احمد ندیم قاسمی کے ناول گنڈاسا پر بننے والی فلم وحشی جٹ نے ملک میں دھوم مچائی، تو سلطان رائی صفحے اول کے اداکار بن گئے۔ اب ان کے نام فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا۔ 1972 فلم بشیرہ اور 1975 وحشی جٹ نے ان کی زندگی کا راستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد باقی زندگی وہ ہاتھ میں گنڈاسا پکڑے دشمنوں سے لڑتے رہے۔ 1976 میں فلم طوفان ریلیز ہوئی تو اس نے طوفان اٹھا دیا۔ اس فلم کی خاص بات اس کا انگریزی فلموں جیسا ٹریمٹ تھا۔ اس فلم میں ان کا کردار ذرا مختلف تھا، اس لیے بہت پسند کیا گیا۔ اس سال مصطفیٰ قریشی کے ساتھ سلطان رائی کی فلم لائسنس نے بھی تہلکہ مچا دیا۔ مصطفیٰ قریشی حقیقی معنوں میں اس فلم میں مشہور ہوئے اور ان کی سلطان رائی کے ساتھ جوڑی بنی۔ اس کے بعد 1978 میں مولا جٹ نے اتنی کامیابی حاصل کی جس کی مثال دنیا دینا مشکل ہے۔ مولا جٹ نے نوری نت نے ملک گیر شہرت حاصل کی، یہ آج تک لافانی کردار سمجھے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ قریشی کی جگہ ہمایوں قریشی آئے، آسیہ کی جگہ انجمن نے پر کی، مگر سلطان اپنی جگہ پر قائم رہے۔ انجمن نے جب فلموں کو خیر باد کیا تو اس کی جگہ سیما نے لے لی۔ سیما سلطان رائی کی آخری ہیروئن تھی۔ آسیہ، سیما، گوری نیلی، بابرہ شریف، انجمن، ممتاز، عالیہ وغیرہ نے سلطان رائی کے ساتھ بطور ہیروئن کام کیا۔ سلطان رائی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ایک ہی دن میں 12 اگست 1981 کو 5 فلمیں شیر خان، ظلم دا بدلہ، اتھرا پتر، چن وریام اور سالہ صاحب ریلیز ہوئی تھی، جنہوں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ سلطان رائی اردو فلموں کے لیے انفٹ نہیں تھے، جیسا کہ ان کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سی اردو فلموں میں کام کیا جن میں درجہ ذیل بہت مشہور ہوئی ہیں، مثلا انداتا، راستے کا پتھر، دل لگی، آگ وغیرہ۔ اردو فلموں میں انہوں نے منفرد کردار ادا کیے۔ ایک اردو فلم جاسوس میں ممتاز کے مقابل ہیرو ہے اور رومانٹک کردار ادا کیا۔ اصل میں ان پر ایک مخصوص چھاپ لگا کر ایک جیسی فلمیں بنائی گئی جن میں ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا گیا، جن کردار میں وہ ایک بار لوگوں کو پسند آئے پھر وہی کردار ان کو دے دیا گیا۔ ان کی بہت سی فلمیں بھی ایک جیسی ہیں، جن کی کہانیاں بھی ایک جیسی ہیں، صرف نام یا گانے مختلف ہیں۔ یہ خامی اب شان کی فلموں میں بھی ہے۔ فلموں میں
ہی کیا سیاست میں بھی ایسا ہی ہے۔ فلموں میں بدماشی تو ان کا ایک کردار تھا جو کہ اس معاشرے میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اسے پسند کیا گیا۔ فلموں میں سلطان رہی اپنے انصاف لینے کے لیے قانون کو اپنا ہاتھ میں لی کرتے، اس کے گنڈاسے سے عدلیہ، پولیس، بدماش، جاگیردار، سرمایہ دار نہ بچ سکتے تھے۔ بعض فلموں میں وہ خود آخر میں قانون کے حوالے کر دیتے تھے، بعض میں وہ بھی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتے اور خود بھی قتل ہو جاتے، لیکن اصل زندگی میں وہ بطور انسان ایک خدا ترس نیک درویش صرف انسان تھے۔ پوری زندگی زمین پر سوئے، کھانے میں جو بھی ملتا کھا لیتے۔ انہوں نے انتہائی غربت سے زندگی کی ابتدا کی اور تنگی کے بعد آسانی بھی دیکھی۔ انہوں نے بہت سے حج کیے، اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی، ایک مسجد اسٹوڈیو کے اندر بھی تعمیر کروائی۔ وہ غریبوں کی مدد کو فرض سمجھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ غربت کس بلا کا نام ہے، اس لیے غریبوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سلطان رہی کا نام ورلڈ ریکارڈ گنیز بک نام میں ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق سلطان رہی دنیا کی سب سے زیادہ فلمیں بنانے والے ایک ہی ہیرو کے نام پر دوسرے نمبر پر ہے، کیونکہ ان کی 804 فلمیں ہیں۔ جب فوت ہوئے تو 54 فلموں زیر تکمیل تھیں۔ اگر ان کی تکمیل ہو جاتی تو وہ دنیا کے سب سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے ورلڈ ریکارڈنگ گنیز بک کے اداکار کے نام پر درج ہو جاتے۔ فی الحال سب سے زیادہ فلموں میں اداکار کے طور پر کام کرنے والے جنوبی ایشیا کے ایک ہی اداکار کا نام ورلڈ ریکارڈنگ بک میں درج ہے۔ انہوں نے 857 فلموں میں کام کیا۔ سلطان رہی پر ایک کتاب بھی لکھی گئی جس میں بے بنا اغلاط موجود ہیں، یہاں تک کہ فلموں کی مکمل فہرست زندگی کے حالات درست طور پر اس میں درج نہیں ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ سلطان رہی پر ایک کتاب لکھی جائے جس میں فلمی صنعت کی اس لافانی کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ درست معلومات اس میں درج ہوں۔ سلطان رہی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کو 150 سے زائد فلمی ایوارڈ ملے۔ وہ 4 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر چھائے رہے۔ سلطان رہی اپنی ہر فلم میں 10 سے 600 تک افراد کو موت کی نیند سلاتے تھے۔ فلم سٹار آسیہ کے ساتھ ان کی جوڑی بن گئی اور سلطان رہی غیرت کی علامت بن گئی۔ سلطان رہی کو ان کی مٹی پلیت کرتے ہوئے ان کے دل کی بھڑاس نکل جاتی تھی اور ان کی نجی زندگی، بچپن وغیرہ کے بارے میں زیادہ تر خاموشی پائی جاتی تھی۔ ایک بیٹا حیدر سلطان کسی حد تک مشہور ہوا، شاید 1-2 فلموں میں کام بھی کیا اور ٹی وی پر بھی اداکاری کی، لیکن زیادہ شہرت حاصل نہ کر سکا۔ مصطفیٰ قریشی نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے سلطان رہی محروم کی آج بھی شدت سے یاد آتی ہے۔ الیاس کشمیری کا سلطان رہی کی وفات پر کہنا ہے کہ آج فلم انڈسٹری یتیم ہو گئی ہے۔ سیما نے کہا کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں سلطان رہی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سلطان رہی کو 9 جنوری 1996 میں پلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کے نزدیک معلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے۔ اب تو ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جب ان کو قتل کیا گیا ان کی عمر 58 سال تھی اور تقریباً 54 فلمیں زیر تکمیل۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔